بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹ، امید ہے کہ آپ لوگ خیریت سے ہوں گے۔ لاسٹ ٹائم وی ور ڈسکسنگ دا چیپٹر اباؤٹ فیکٹر پروڈکشن تھیوریز which was completed last time. Today we will start from next chapter named trade protectionism. ٹریڈ پروٹیکشنزم کے حوالے سے گاہے بگاہے ہم کافی ڈسکشن کر چکے ہیں، لیکن آج اس چیپٹر میں ڈیٹیل ڈسکشن کے لیے ٹریڈ کو کیسے پروٹیکٹ کرتی ہیں گورنمنٹ، اس حوالے سے ڈسکشن ہوگی۔ کچھ بکس میں یہ چیپٹر نمبر 6 ہے، کچھ میں یہ 7 ہے۔ بیسیکلی protectionism are the policies that affect the ability of foreign producer to compete in your home product. ایک ایسی بیسیکلی پالیسی ہوتی ہے تاکہ وہ آپ کے فورن پروڈیوسر کو ایک ٹف ٹائم ملے آپ کی ہوم مارکیٹ میں، لمٹ کر اور انہینس یور کمپنیز ابلٹی، جبکہ دوسری طرف آپ کی اپنی لوکل پروڈکشن یا لوکل انڈسٹری کو آپ انہینس کرتے ہیں ٹو سیل ابراڈ اور ایکوائر نیڈیڈ فورن سپلائیز، تاکہ وہ لوکلی اور ابراڈ جو ہے اپنی پروڈکٹ کو سیل کر سکیں۔ ایز فار ایز اگر ہم ڈیفینیشن کو دیکھیں تو ٹریڈ پروٹیکشن ریفر ٹوورڈز دا گورنمنٹ ایکشنز اینڈ پالیسیز دیٹ ریسٹرکٹ اینڈ ریسٹرین انٹرنیشنل ٹریڈ فار بینیفٹ آف سنگل ڈومیسٹک اکانومی۔ آپ کی ڈومیسٹک اکانومی یا ڈومیسٹک ٹریڈ کو بہتر کرنے کے لیے، لوکل پروڈیوسر کو بہتر کرنے کے لیے جو بھی لمیٹیشنز لگائی جاتی ہیں انٹرنیشنل ٹریڈ پہ یا انٹرنیشنل پروڈیوسر پہ، وہ بیسیکلی ٹریڈ پروٹیکشن کے زمرے میں آتی ہیں۔ یہ اگر آپ فریم ورک دیکھیں انٹرنیشنل بزنس کا، تو اس میں لاسٹ ٹائم بھی ہم نے ہر چیپٹر میں اس کو ڈسکس کیا گیا ہے کہ کنٹری اے جو ہے دیٹ وڈ بی ہیونگ سم پولیٹیکل اینڈ لیگل فیکٹرز، اینڈ دوسری طرف کنٹری بی کے بھی کچھ اسی طرح کے فیکٹرز ہوں گے۔ ان دونوں کے مابین جو ہے ٹریڈ انہینسمنٹ ہوتی ہے تھرو کمپیٹیٹیو انوائرمنٹ۔ کمپیٹیٹیو انوائرمنٹ کیا چیز ہے؟ یہ دونوں کنٹریز کمپیٹیٹیو انوائرمنٹ کو دیکھتے ہیں کہ آیا ہماری پروڈکٹ جو ہے دوسرے ملک میں کمپیٹ کرے گی یا نہیں کرے گی، وہاں پر یہ فیل ہوگی یا سکسیسفل ہوگی۔ انہی چیزوں کو بیس رکھتے ہوئے آپ ٹریڈ پروٹیکشنزم کا کانسیپٹ ڈیولپ کرتے ہیں in which government intervene in trade to achieve economic and social political goals۔ گورنمنٹ اپنے انٹرونشن، اپنی مداخلت صرف اس لیے کرتی ہے تاکہ اپنی اکنامک، سوشل اور پولیٹیکل گولز جو ہیں ان کو اچیو کر سکے۔ پالیسی میکرز آر چیلنجڈ بائی، پالیسی میکرز کو کچھ چیلنجز فیس کرنے پڑتے ہیں جو کہ کانفلکٹنگ آبجیکٹیوز ہو سکتے ہیں۔ آپ کی پالیسی جو ہے آپ کے اکنامک، سوشل، پولیٹیکل گولز جو ہیں ان میں شاید کچھ ایسے گولز تھے جو کہ انٹرنیشنل ٹریڈ کے تھرو ہی اکمپلش ہو سکتے تھے، لیکن جب پروٹیکشنزم کا کانسیپٹ آئے گا تو وہ گولز جو ہیں کانفلکٹ کا شکار ہو جائیں گے۔ آیا ہم ان گولز کو نظر انداز کریں یا ان کو بھی ساتھ لے کر چلنا ہوگا، یا کچھ انٹرسٹ گروپس ہوتے ہیں جو کہ چاہتے ہیں کہ انٹرنیشنل ٹریڈ ہو، اچھے طریقے سے ہو، اور وہ لوکل پروڈیوسر کے حق میں نہیں ہوتے، جس کی وجہ سے کانفلکٹس جو ہیں وہ ریز ہوتے ہیں۔ The role of a stakeholder. Proposed policies on trade spark debate. بیسیکلی جو پرپوزڈ پالیسی ہوتی ہے وہ آپ کو ڈبیٹیبل ہوتی ہے، اس کو آپ نے ڈبیٹ کر کے سارے اسٹیک ہولڈرز کو ساتھ لے کر چلنا ہوتا ہے۔ اسٹیک ہولڈرز انکلوڈ ورکر، اونر، سپلائرز، لوکل پولیٹیشنز۔ یہ آپ کے انٹرنیشنل ٹریڈ پروٹیکشنزم کے حوالے سے اسٹیک ہولڈرز ہیں، جن میں ورکرز آ جاتے ہیں، مالکان آ جاتے ہیں، سپلائرز آ جاتے ہیں، اور پولیٹیشنز بھی اس میں شمار کیے جاتے ہیں۔ نان انوالوڈ کنزیومر ہیں،
کنزیومر جو ہیں ان کو انوالو نہیں کیا جاتا. Job income are not affected by the trade policies, usually don't care. They want to the lowest price of for a product. کنزیومر کو تو ایک ہی چیز سے مطلب ہوتا ہے کہ اس کو اچھی پروڈکٹ جو ہے اچھی پرائس میں ملے. یہ انٹرسٹ گروپ جو لاسٹ سلائیڈ میں ڈسکس کیا تھا وہ کنزیومر بھی ہو سکتے ہیں کہ وہ یہ چاہتے نہیں ہیں کہ لوکل پروڈکٹ کو پرچیز کیا جائے کیونکہ وہ اس کوالٹی کی نہیں ہوتی اور مہنگی بھی ہوتی ہے. Economic rationales for governmental intervention, learning objectives, why government try to enhance. گورنمنٹ جو ہے وہ کیوں چاہتی ہے تاکہ انہینسمنٹ ہو. نمبر 1 اکنامک ریشنلز. اکنامک ریشنل کی جب ہم بات کرتے ہیں تو اس میں فائٹنگ ان امپلائمنٹ آ جاتی ہے. ان امپلائمنٹ جو ہے دیٹ از دا موسٹ افیکٹو پریشر گروپ. کسی بھی کنٹری کا پریشر گروپ ہوتا ہے کہ جتنی زیادہ سے زیادہ ان امپلائمنٹ ہوگی وہ اتنا زیادہ برڈن ہوگا, اتنا زیادہ پرابلمیٹک سچویشن کریٹ ہو جائے گی. امپورٹ ریسٹرکشنز اسی وجہ سے لگائی جاتی ہیں. This unemployment can lead to the retaliation by other countries. دوسرے ایک ممالک کی طرف سے ریٹیلیشن کا آپ شکار ہو سکتے ہیں تھرو ان امپلائمنٹ. مختلف ممالک آپ کی ان امپلائڈ یوتھ کو مختلف مقاصد کے لیے استعمال کر سکتی ہے. پھر ہے پروٹیکٹنگ انفینٹ انڈسٹری. گورنمنٹ شوڈ شیلڈ اینڈ ایمرجنگ انڈسٹریز فرام فارن کمپٹیشن. کسی بھی گورنمنٹ کو چاہیے کہ وہ اپنی انفینٹ نوزائیدہ انڈسٹری کو بچائے, اس کو تحفظ فراہم کرے تاکہ وہ کمپٹیشن کا شکار ہو کے مارکیٹ سے آؤٹ نہ ہو جائے. پھر ہے پروموٹنگ انڈسٹریلائزیشن. Industrialization is a process by which an economy from primary agriculture to one based on the manufacturing of goods. Most of the time یا بہت سے ممالک جو کہ انڈر ڈیولپڈ ہیں وہاں پر ایگریکلچر کی ہی انڈسٹری زیادہ پائی جاتی ہے, جبکہ آپ کو ڈیولپ کنٹری کی شکل اختیار کرنے کے لیے ضروری ہے کہ آپ کے پاس مینوفیکچرنگ کنسرن جو ہیں ان کا وجود پایا جائے تاکہ آپ کو مینوفیکچرنگ کنسرن کے حوالے سے چیزیں جو ہیں وہ امپورٹ نہ کرنی پڑیں. Improving comparative position, trade control are used to improve economic relations with other countries. سمپل سی بات ہے کہ آپ نے اپنی کمپیریٹیو پوزیشن جو ہے وہ امپروو کرنی ہے. ٹریڈ کو کنٹرول کرتے ہوئے ہم ایزیلی اس ہدف کو اچیو کر سکتے ہیں. یہ تو آپ کے تھے اکنامک ریشنلز. دوسری طرف آپ کے نان اکنامک ریشنلز بھی ہیں. مینٹیننگ اسینشیل انڈسٹریز. آپ نے جو ضروری انڈسٹریز ہیں ان کو مینٹین رکھنا ہے. پروموٹنگ ایکسیپٹیبل پریکٹسز ابراڈ. دوسرے ممالک میں ایکسیپٹیبل جو پریکٹسز ہیں ان کو پروموٹ کرنا ہے. مینٹیننگ اینڈ ایکسٹینڈنگ سفیر آف انفلوئنس. اپنے انفلوئنس کو بڑھانا ہے. پریزرونگ نیچرل کلچر. اپنے نیچرل کلچر کو پریزرو رکھنا ہے, ایسا نہ ہو کہ وہ خراب ہو جائے. اس فائٹنگ ان امپلائمنٹ کی ہم بات کر چکے ہیں. دا ان امپلائمنٹ آر دا موسٹ افیکٹو پریشر گروپ ہوتی ہے. import can lead to the retaliation by the countries are less likely related. انفینٹ انڈسٹریز کو بھی دیکھ چکے ہیں. دا انفینٹ آرگیومنٹ گورنمنٹ پروٹیکشن آف دا امپورٹ کمپٹیشن از نیسیسری ٹو ہیلپ سرٹن انڈسٹریز ایوالو فرام ہائی کاسٹ ٹو لو کاسٹ پروٹیکشنزم. شروع میں کاسٹ آف پروڈکشن اور مختلف کاسٹ جو ہیں وہ زیادہ ہوتی ہیں جس کی وجہ سے انڈسٹری کو سروائیو کرنے کے لیے پرابلم ہوتی ہے. تو صورت میں گورنمنٹ کو ہیلپ آؤٹ کرنا پڑتا ہے کسی بھی بزنس کو. اکنامک ریلیشن شپ ود ادر کنٹریز.
ٹریڈ کنٹرول کین بی یوز ٹو امپروو دا بیلنس آف پیمنٹ. آپ اپنے بیلنس آف پیمنٹ جو ہے اس سے امپروو کر سکتے ہیں. گین فیئر ایکسیس ٹو فارن مارکیٹس. آپ ایک اچھی رسائی حاصل کر سکتے ہیں باہر کی مارکیٹس میں. کمپیریبل ایکسیس آرگیومنٹس ایز اے بارگیننگ ٹول ہم ان کو استعمال کر سکتے ہیں. یہ بھی ہم ڈسکس کر چکے ہیں. نان اکنامک ریلیشن ریشنل فار اکنامک انٹرونشن. سوری سسٹم جو ہے تھوڑا ہینگ ہو گیا تھا. تو ہم بات کر رہے تھے بیسیکلی نان اکنامک ریشنل فار گورنمنٹ انٹروینشن. اس میں فورتھ تھا مینٹیننگ اور ایکسٹینڈنگ اسفیئرز آف انفلوئنس. بیسکلی گورنمنٹ کے حوالے سے ہے. گورنمنٹ پرووائڈ اسسٹنس اینڈ انکریج امپورٹس فرام کنٹریز دیٹ join a political alliance or vote a preferred way within international bodies. گورنمنٹ جو ہے بیسیکلی مینٹین کرتی ہے امپورٹس کو بھی اور ایکسپورٹس کو بھی دیکھ رہی ہوتی ہے اور ایک الائنس بناتی ہے تاکہ انٹرنیشنلی جو ہے آپ کی ورکنگ جو ہے وہ بہتر انداز میں ہو سکے. دین ہے کوٹونو ایگریمنٹ. کوٹونو ایگریمنٹ از بیسیکلی is an agreement between European Union, African, Caribbean countries. Around about 78 countries firstly signed that agreement in 2000. Later on اور بھی اس میں ایڈ ہو گئے ممالک. تو اس میں بھی بیسکلی یہی تھا کہ آپ نے اپنی لوکل انڈسٹریز کو کس طرح سے پروٹیکٹ کرنا ہے. Preserving national culture. In order to preserve national culture, countries limit foreign products and services in certain sectors. مختلف sectors میں آپ ٹریڈ کرنا بند کر دیں گے. کینیڈا cultural sovereignty prohibit export of art and historical items deemed important to national heritage. جو نیشنل ہیریٹیج کے حوالے سے مختلف آرٹ اور ہسٹورک آئٹمس جو ہیں انہوں نے ایکسپورٹ کرنے ہی بند کر دی ہیں تاکہ آپ کا لوکل کلچر یا لوکل آرٹ جو ہے وہ انٹرنیشنلی موو ہی نہ کرے. Now instruments of trade control. Illustrate the major means by which trade is restricted and regulated. یہ بیسیکلی آپ کو یہ بتائے گا کہ ٹریڈ کس طرح سے ریسٹرکٹ کی جاتی ہے یا ریگولیٹ کی جاتی ہے. 2 types of trade control. Those that indirectly affect the amount traded by the directly influencing prices of exports or imports. 2 طرح کے ڈائریکٹلی افیکٹ کرتے ہیں اور انڈائریکٹلی افیکٹ کرتے ہیں. Directly limit the amount of goods that can be traded. آپ ڈائریکٹلی یہ ہے کہ لمٹ پٹ اپ کر دیتے ہیں جو بھی اماؤنٹ ہے اس کے اوپر جو کہ آپ نے ٹریڈ کرنی ہے. پھر ہے ٹیرفس ہیں. ٹیرفس آر آلسو نون ایز ڈیوٹیز ریفر ٹو اے گورنمنٹ لیوائڈ ٹیکس آن گڈس شپڈ انٹرنیشنلی. جو بھی آپ شپمنٹ ایک ملک سے دوسرے ملک میں بھیجتے ہیں تو وہاں پر جہاں پر شپمنٹ جاتی ہے وہاں پر اس پہ ڈیوٹی ٹیکس کسٹم امپورٹ ڈیوٹی کسی بھی ملک میں جو ڈیوٹی سرچارج کی جاتی ہے اس کو ٹیرف کا نام دیا جاتا ہے. ٹیرف میں بھی لیوائڈ آن گڈس انٹرنگ لیونگ اور پاسنگ تھرو اے کنٹری. چاہے وہ آپ کے ملک میں آ رہی ہے یا جا رہی ہے دونوں صورت میں آپ اس پہ امپوز کر سکتے ہیں فور پروٹیکشنزم اور ریونیو. یا اگر جو آ رہی ہیں اس میں اگر آپ کر رہے ہیں تو وہ پروٹیکشنزم کے ساتھ ساتھ ریونیو بھی آپ کو جنریٹ کر کے دے رہی ہوتی ہے آن اے پر یونٹ بیسس اور ویلیو بیسس. یا آپ ان کو
ایک پروڈکٹ پہ 10 روپے آپ ایک یونٹ پہ لگا دیتے ہیں تو وہ ایک یونٹ پہ 10 ہی لگے گا. لیکن دوسرا طریقہ اس کا یہ بھی ہے کہ اس کی پروڈکٹ کی پرائس کے اوپر پرسنٹیج 10 روپے کی چیز کے اوپر 10 روپے ٹیکس لگے گا, تو یہ پرسنٹیج ہے کہ 100% ڈیوٹی جو ہے آپ کو پے کرنی پڑے گی. یہ ایکسپورٹ ٹیرفس بھی کہلاتے ہیں, ٹرانزٹ ٹیرفس بھی ہوتے ہیں اور امپورٹ ٹیرفس بھی ہوتے ہیں. دوسری طرف ہے آپ کی ڈائریکٹ پرائس انفلوئنسر جو ہیں, یہ سبسڈیز کی صورت میں آتی ہیں. ڈائریکٹ اسسٹنس ٹو دا کمپنی ٹو میک دم مور کمپیٹیو. آپ اپنی لوکل پروڈیوسر کو پیسے دیتے ہیں تاکہ وہ آپ اپنی پروڈکٹ جو ہے زیادہ بہتر سے بہترین کی طرف لے کے جائے. ایگریکلچرل سبسڈیز ہوتی ہیں کہ آپ اپنے فارمر کو سبسڈی پرووائڈ کرتے ہیں تاکہ وہ کلٹیویشن روک نہ دے, چیزیں کی کاشت کرنا ختم نہ کر دے. اوور کمنگ مارکیٹ امپرفیکشنز, آپ کی جو مارکیٹ میں امپرفیکشنز پائی جا رہی ہیں ان کو بہتر کرنے کے لیے آپ کو پیسے دیے جاتے ہیں. ویلیویشن پرابلمز, ویلیویشن کے حوالے سے جو بھی پرابلمز آ رہی ہوتی ہیں ان کے لیے سبسڈیز جو ہیں وہ پرووائڈ کی جاتی ہیں. ایڈ اینڈ لوڈ کی صورت میں ہو سکتا ہے. ایڈ اور لون کی صورت میں بھی آپ ڈائریکٹ انفلوئنس کر سکتے ہیں اپنے لوکل پروڈیوسر کو. اس میں ٹائیڈ, ان ٹائیڈ, کسٹم ویلیویشن, ادر ڈائریکٹ پرائس انفلوئنسرز آ جاتے ہیں, اسپیشل فیس یا ریکوائرمنٹس آ جاتی ہیں. یہ بھی ڈائریکٹ پیمنٹس ہوتی ہیں. ٹائیڈ ایڈ ہوتی ہے یا ان ٹائیڈ ایڈ ہوتی ہے. ٹائیڈ ایڈ کوئی بھی ڈیولپڈ کنٹری ایک ڈیولپنگ کنٹری کو دیتا ہے. ٹائیڈ سے مراد ہے وہ ٹائی کی ہوتی ہے کہ اس میں شرط یہ ہوتی ہے کہ جس ملک میں وہ دی جا رہی ہوتی ہے اس ملک کی بنی ہوئی مصنوعات ہی اس میں خریدنی ہوتی ہیں. یہ ٹائیڈ ایڈ ہوتی ہے. جبکہ ان ٹائیڈ جو ہے وہ ویسے ہی دی جاتی ہے, اس میں کوئی شرط نہیں ہوتی کہ آپ نے اس سے کیا پرچیز کرنا ہے یا نہیں. لیکن وہ ایک ڈیولپنگ کنٹری کو جہاں کی لوکل انڈسٹری جو ہے وہ بدحالی کا شکار ہوتی ہے ادھر یہ ایڈ دی جاتی ہے. کسٹم ویلیویشن اسی طرح ہی ہے جس طرح کسٹم کی ڈیوٹی جو ہے وہ ویلیویٹ کی جاتی ہے کسی بھی خاص پرسنٹیج کے حوالے سے, اس طرح سے آپ کو ڈائریکٹ پرائس دی جاتی ہے پروڈیوسر کو. اور بھی مختلف موڈز ہیں ڈائریکٹ پرائس انفلوئنس کے, یا کسی قسم کے اسپیشل فیسز یا ریکوائرمنٹس کی صورت میں آپ نان ٹیرف بیریئرز جو ہیں ڈائریکٹ پرائس انفلوئنسر کے طور پر آپ اپنے لوکل پروڈیوسر کو پرووائڈ کر سکتے ہیں. کوالٹی کنٹرولز کے حوالے سے کوٹاز آپ امپوز کر سکتے ہیں. لمٹ دا کوانٹٹی آف پروڈکٹ دیٹ کین بی امپورٹڈ اور ایکسپورٹڈ ان اے گیون ٹائم فریم. کسی ایک خاص ٹائم فریم لائک ایک سال میں آپ 10 گاڑیاں امپورٹ کر سکتے ہیں. والنٹری ایکسپورٹ ریسٹرین ہوتی ہے اس میں کہ آپ والنٹری ایکسپورٹ جو ہے اس کو ریسٹرین کر دیتے ہیں, اس پہ پابندی لگا دیتے ہیں. امبارگوز ہوتے ہیں کہ آپ کمپلیٹ بین لگا دیتے ہیں کسی ملک سے کوئی چیز امپورٹ کرنے کے حوالے سے. نان ٹیرف بیریئرز کوالٹی کنٹرول کے حوالے سے ہی یہ مزید آگے اس کو پرولونگ کر رہا ہے کہ بائی لوکل لیجسلیشن آپ قانون سازی کے تھرو آپ اپنی لوکل انڈسٹری کو بہتر کر سکتے ہیں, لوکل انڈسٹری کو پروٹیکٹ کر سکتے ہیں. مختلف طرح کے قانون جو ہیں ان کو اطلاعات کر کے آپ اپنی لوکل انڈسٹری کو سیو کر سکتے ہیں. پھر ہے ڈیلنگ ود گورنمنٹل ٹریڈ انفلوئنسر. Learning objectives اس میں demonstrate the business uncertainties and business opportunities created by the government trade policy. Companies facing import competition can move abroad. وہ جو زیادہ امپورٹ کمپٹیشن کو دیکھ رہی ہیں وہ کیا کر سکتی ہیں, وہ باہر دوسرے ممالک میں موو کر سکتی ہیں. سیک ادر مارکیٹ نشز
مارکیٹ نش جو ہے ایک اسپیسیفک ٹارگیٹ مارکیٹ ہوتی ہے، وہ اس حوالے سے کیا کہتا ہے کہ مزید مارکیٹ نش جو ہیں ان کو پروب آؤٹ کر سکتی ہے، کریٹ گریٹر ایفیشنسی اور سپیریئر پروڈکٹس، اور یا وہ اپنی ایفیشنسی کو بڑھاتی ہے اور اپنی پروڈکٹ کو مزید سپیریئر کر لیتی ہے، ٹرائی ٹو گیٹ گورنمنٹل پروٹیکشن، یا وہ گورنمنٹ کی پروٹیکشن لینے کی کوشش کرتی ہے تاکہ وہ انٹرنیشنل کمپٹیشن سے بچ سکے۔ Tactics for dealing with import competition, convenience decision marker of merits of particular policies, involve industry and stakeholders, industry اور stakeholders کو involve کیا جائے، prepare for changes in competitive environment، آپ competitive environment کے حوالے سے بہتر انداز میں environment کو دیکھتے ہوئے اپنے آپ کو چینج کریں یا پریپیئر ہوں چینج کے لیے۔ بس یہاں تک یہ چیپٹر تھا، اس کو دیکھ لیجئے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اور میرا حامی ناصر ہو۔ السلام علیکم۔